قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ صرف یہی نہیں ہے کہ تم اسی کو نیکی سمجھ لو کہ مشرق کی طرف منہ کر کے یا مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا نیکی ہے، صرف اسی کا نام نیکی نہیں۔ فرمایا نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین، یہ سب چیزیں، اللہ پر ایمان رکھنا، یوم آخر پر ایمان رکھنا، ملائکہ پر ایمان رکھنا، کتب پر ایمان رکھنا، انبیاء پر ایمان رکھنا۔ اس کے بعد فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اپنے مال سے محبت کے باوجود اس مال کو خرچ کرنا، اپنے اعزاء اقارب پر خرچ کرنا، یتیموں پر خرچ کرنا، مساکین پر خرچ کرنا، مسافروں پر خرچ کرنا، اپنے جو زیر دست ہیں ان پر خرچ کرنا۔ اس کے بعد آگے چل کے اللہ فرماتے ہیں اپنے عہد کو پورا کرنا، صبر کرنا، یہ سارے کے سارے معاملات فرمایا یہ سب کا سب ایمان ہے۔ اس حوالے سے امام طبرانی نقل کرتے، امام منذری نے بھی نقل کیا، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو کوئی نعمت ملی اور اس نے اس نعمت کے ملنے پر شکر ادا کیا، اگر اسے کوئی مصیبت آئی تو اس نے مصیبت میں مبتلا ہونے کے بعد صبر کیا، اگر کبھی اس سے گناہ ہو گیا تو اس نے گناہ کے بعد اللہ سے معافی مانگی، اگر اس سے کسی پر زیادتی ہو گئی تو اس نے اس زیادتی کرنے والے کو معاف کیا، اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اس نے اس سے بھی معافی مانگی اور خود پر ہونے والی زیادتی کو معاف کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو امن عطا کرے گا کہ اگر قیامت کی ہولناکی کے بارے قرآن بیان فرماتا ہے نا کہ اس قدر ہولناک ہوگا منظر کہ حمل والیوں کا حمل گر جائے گا خوف کے مارے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ یہ لوگ ہوں گے جو ہدایت یافتہ ہوں گے اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ روز قیامت امن نصیب کرے گا، یہ امن میں ہوں گے۔ کون لوگ؟ نعمت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنے والے، مصیبت آنے پہ صبر کرنے والے، کوئی گناہ ہو جائے تو اس پہ معافی مانگنے والے۔ قرآن اٹھائیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان پر کوئی مصیبت آئی تو یہ مجھ سے رجوع کرتے، گڑ گڑاتے، تضرع کرتے، پھر ہم ان کی اس مصیبت کو دور کر دیتے۔ لیکن ہوا کیا؟ فلما جاءہم بأسنا، جب ہمارا ان پر معاملہ آیا تو بجائے تضرع کرنے کے یہ ہم سے دور ہو گئے، ولیکن قست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے، اور بجائے اس کے کہ یہ توبہ کرتے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال ان کو بڑے بنا سوار کر دکھائے تھے کہ تمہارے اعمال تو بہت اچھے، تو جب انسان کو شیطان اس کے اعمال آراستہ کر کے دکھائے وہ معافی کبھی نہیں مانگتا، وہ معافی تب ہی مانگے گا کہ تب جب اسے احساس ہو کہ میں نے غلطی کر لی۔ اور اس کے بعد فرمایا کسی نے زیادتی کی، کسی سے اس پر زیادتی ہوئی، تو یہ احساس کب ہوتا ہے انسان کو؟ جب اس کے پاس ایمان کی دولت ہو کہ مجھ پر فلاں نے زیادتی کی ہے، میں اس کو معاف کروں، مجھ سے اس پر زیادتی ہوئی ہے تو میں جا کے اس سے معافی مانگوں۔ وہ کہا گیا کہ اللہ سے معاملہ انسان صاف کرنے سے پہلے اپنی مخلوق جو ہم جیسے ہیں ان سے معاملہ صاف کرے، پھر اللہ کے حضور جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی بات بھی سنے گا، اللہ تعالیٰ اس پہ رحم بھی فرمائے گا، کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق پہ رحم کر کے آیا ہوگا۔ لیکن وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ دغا کر کے آیا ہو، ان کے ساتھ حق تلفی کر کے آیا ہو، تو پھر اللہ کے حضور جب جائے گا تو صوفیاء کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ پھر وہ ڈرے اس بات سے کہ جس مالک کے حضور جا رہا ہے اس کی مخلوق کے ساتھ تو برا سلوک کر کے آ رہا ہے۔ بلکہ ایک عارف باللہ فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی کسی کی اولاد کے ساتھ زیادتی کر کے جائے اور پھر اسی اولاد کے جو والد ہیں ان کے پاس چلا جائے، اس کو پتہ بھی ہو کہ اس نے میرے بچوں سے زیادتی کی ہے، تو بتائیے وہ امن میں ہوگا؟
جانے والا، اس کو یہ ڈر ہوگا کہ میں اس کے بچوں کے ساتھ زیادتی کر کے جا رہا ہوں۔ کہتے بلا تشبیہ بلا تمثیل، اللہ تعالیٰ بھی سارے جہان کا پالن ہار ہے، تربیت کرنے والا ہے، ان کو رزق عطا کرنے والا ہے، ان کا خالق ہے۔ جب اس کی مخلوق میں سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر کے اللہ کے حضور جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے میری مخلوق کے ساتھ تو معاملہ صاف کر کے آ۔ اس لیے فرمایا کہ جب یہ سارے معاملات کر کے آئے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیہ مبارکہ پڑھ کے فرمایا اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن امن میں ہوں گے اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے سرفراز فرمائے گا۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان جیسوں میں ہمارا شمار فرمائے، آمین ثم آمین۔